اسی پر تجزیہ حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سلیم صافی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ سلیم صافی صاحب، آپ سے اس خبر پر تجزیہ چاہیں گے۔ الیکشن کمیشن نے 11 فروری کی تاریخ دی ہے عام انتخابات کے لیے۔ دیکھیے، پہلے تو یہ اس لحاظ سے خوش آئند ہے کہ جو غیر یقینی صورتحال تھی یا جو قیاس آرائیاں کی جا رہی تھی بعض حلقوں کی طرف سے کہ جی نگران کا دورانیہ طویل کر دیا جائے گا، تو ان کا خاتمہ ہو گیا اور اب تمام سیاسی جماعتیں یکسوئی کے ساتھ الیکشن کیمپین میں لگ جائیں گی۔ اگرچہ تاخیر ہو گئی، لیکن اس تاخیر کی کچھ وجوہات بھی تھی اور اس کے ذمہ دار بھی بہت سارے تھے۔ پہلی فرصت میں تو اس کے ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت تھی، کیونکہ گزشتہ انتخابات جو اگرچہ انتخابات نہیں تھے، سلیکشن تھی، لیکن اس سے پہلے یہ طے ہوا تھا کہ یہ جو مردم شماری ہے جس پہ لوگوں کی اعتراضات تھے، تو اس پہ ون ٹائم الیکشن کی اجازت دی جائے گی۔ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو چاہیے تھا کہ اقتدار میں آتے ہی وہ مردم شماری کرا لیتی، اور اگر وقت پہ مردم شماری ہو جاتی اور اس کی منظوری دی جاتی تو شاید پھر یہ بہانہ نہ ہوتا الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے۔ پھر دوسری فرصت میں ذمہ دار مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اختر مینگل صاحب کی جماعت اور یہ سب جو کولیشن میں شامل تھی شہباز شریف صاحب کی، وہ اس لحاظ سے ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے کونسل آف کامن انٹرسٹ سے نئی مردم شماری کی آخری وقت پہ منظوری دے دی۔ اب جب انہوں نے نئی مردم شماری کو منظور کیا کونسل آف کامن انٹرسٹ سے، تو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن آئینی طور پر مجبور تھا کہ وہ نئی حلقہ بندیاں کریں، اور نئی حلقہ بندیاں اب الیکشن کمیشن کر رہا ہے، وہ بھی پھر آئینی تقاضا بن جاتا ہے۔ تو یہ عوامل تھے جو کہ تاخیر کا باعث بنے، لیکن بہرحال اب یہ امر خوش آئند ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 فروری کی تاریخ دے دی گئی ہے، اور یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہے وہ نومبر میں اس معاملے کو فائنل کر دیا جائے گا۔